بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت باسعادت شہزادہ عالم سید الشباب الاہل الجنہ، وہ جو قرۃ العین سیدہ ہے، وہ جو تسکین قلب رسول اللہ ہے، وہ جو کائنات کے امام کا چشم اور چراغ ہے، حسین ابن علی۔ آج اس ہستی کی ولادت کی رات ہے، عالم خوشی منا رہا ہے، کیونکہ جس دن سیدہ کے گھر میں خوشیاں ہوں، کائنات کا ایک ایک چپا چپا اسی خوشی میں مبتلا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ دنیا میں آ رہا ہے کہ جس نے تا قیامت بشریت کو باقی رکھنا ہے۔ اسی لیے بہرحال خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج کی شب بیٹھیں اور اس ہستی کا ذکر کریں کہ جس کی ذکر میں کائنات میں خود ایک غوغاں، ایک شور مچا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کے بارے میں کچھ کہے، کہیں کچھ کوٹ لکھا ہوا ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ پر بہت بڑی جگہ تھی، وہاں کسی کے لیے کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی، تو انسان بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ فلانے جگہ روڈ پر دیکھیں، فلانے ایئرپورٹ پر دیکھیں، فلانی بلڈنگ پر دیکھیں، لیکن جس کے لیے عرش پر لکھا ہو ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، تو آپ اور ہم شاید تصور ہی بھی نہ کر پائیں کہ کمال کتنا بڑا کمال ہے۔ تو بہرحال خوش ہونا ضروری ہے عزیزان محترم، خوش ہوں، خوش چہرے کو بھی ہونا چاہیے اور قلب میں بھی خوشی ضروری ہے۔ اور یہ خوشی عرش پر تب پہنچتی ہے جب آپ صلوات بھیجتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ خوب گفتگو کا محور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، 4 پروگرام ہمیں توفیق ہوئی۔ گفتگو کا جو بڑی ہیڈنگ تھی وہ میں نے آپ کو دے دی تھی کہ وہ معرفت انسان ہے، یعنی اپنی معرفت۔ اور اللہ کے شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ان چند دنوں میں جو توفیق دی، بہرحال جتنی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہم کر سکتے تھے ہم نے کی، توفیق تو پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو مجھے رپلائی اور جو چیزیں مجھے موصول ہو رہی ہوتی ہیں اس سے یہ لطف خدا کا ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی معرفتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہیڈنگ یہی ہے، معرفت نفس ہے، اس کے نیچے ذیل میں موضوع جو ہے وہ مناسبت کے حساب سے ہے۔ بہرحال پہلی چیز چند جملے ماہ شعبان کے لیے۔ ماہ شعبان ماہ رجب کے بعد ایک اور بہترین مہینہ ہے، جس مہینے کو رسول خدا نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے، اور اسی مہینے کے اندر کمال یہ ہے کہ جیسے اہل بیت کے گھروں میں پورا قرآن نازل ہو رہا ہے، پہلی شعبان کی ولادت سے لے کر 15 شعبان تک لگ رہا ہے کہ قرآن یہیں آ رہا ہے۔ ہر ایک ولادت جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے لیے اسلام کی بقا محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی سفر عشق کی ابتدا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، اللہم صلی علی محمد۔ ظاہر ہے جہاں حسین کا ذکر ہو وہاں زینب کا ذکر نہ ہو تو ذکر ادھورا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے ایک سطر میں، ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا کہ کربلا کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ تو یہی کمال ہے بی بی کا کہ بی بی نے اس پیغام کو پہنچایا اور دنیا میں آ کے بھی یہی بتایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی آنا ہے اور ہر قدم پر اپنے بھائی کے ساتھ رہنا۔ انشاءاللہ توفیق ہوگی تو ان کے باقی جملوں پر گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال ماہ رجب، ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے،
کثرت سے درود بھیجیے اس مہینے میں، جتنا آپ درود بھیج سکتے ہیں۔ 2 طرح کی استغفار ہیں، مفاتیح الجناح کوئی اور کتاب دعاؤں کی آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2 استغفار ہیں اس مہینے کے اندر۔ ایک صلوات شعبانیہ ہے جو تھوڑا سا طولانی ہے، لیکن ہر روز ظہرین کی نماز میں اگر پڑھیں یا ظہر کے بعد پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک چیز جو اس ماہ شعبان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، وہ مناجات شعبانیہ ہے، یعنی وہ مناجات کہ جو شعبان میں کی جاتی ہے۔ اور علماء یہی کہتے ہیں یہ جو مناجات ہے، یہ جو دعا ہے، یہ سارے ائمہ نے اس کو کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو اوتھنٹیکیشن یا آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ روایات ہیں وہ اس مناجات کی ہیں۔ تو کوشش کریں بہرحال کہ شب کی تاریکی میں تنہائی میں سونے سے پہلے کچھ جملے اس دعا کے، اس مناجات کے جو ہے وہ زمزمہ کریں، کیونکہ بہرحال انسان اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیسے پکاریں۔ اہل بیت جانتے تھے کہ اللہ کو پکارنا کیسے ہے۔ تو بہرحال جس طرح انہوں نے کہا ہے ان لفظوں کو پڑھیں، اور انشاءاللہ کہ ہمیں بھی توفیق ہوگی چند جملے ان ایام میں مناجات شعبانیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ دیکھیں جشن ہوتے ہی رہتے ہیں اور یہ ان کی توفیق ہے کہ اپنے جشنوں میں ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، گویا ہم خود بھی سن رہے ہیں۔ ہم تو بول رہے ہیں، کان کو اپنے بھی سنا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہدف یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ویسے ہو جاؤ تو جشن دائمی ہو جائے گا۔ جشن محدود نہیں ہوگا، بھی یہاں تھوڑی دیر تو واہ واہ کی چلے گیا، سب ختم ہو گیا، لیکن جیسا وہ چاہتے ہیں اگر ویسا جشن ہو جائے تو پھر میرا پورا وجود ہر وقت جشن کی حالت میں ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کچھ چیزیں یہاں سے لے کے جائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہا کہ سب ضروری نہیں ہے کہ سارا سبق یاد کریں، ایک لائن یاد ہو جائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ 1 منٹ بھی، ایک چیز بھی آپ یہاں سے اٹھ کے لے کے چلے جائیں، اس کو اپنے وجود پہ امپلیمنٹ کریں، اپنے وجود پر ڈالیں، تاکہ وہ 1 منٹ آپ کی زندگی کے کئی سال پر بھاری پڑ جائے۔ یہ مہم ہے، ورنہ بولے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ساری چیزیں کی، لیکن زندگی ہل ہی نہیں رہی ہے، زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا ہے، زندگی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ میں آج تک اپنی پریشانیاں حل نہیں کر پا رہا، میں آج تک اپنی پریشانیاں سمجھ نہیں پا رہا، تو پھر میں اس درسگاہ سے جو پورا سال کھلی رہتی ہے، جس کو سکھانے والا حسین ابن علی ہے، تو میں تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی یہاں غلطی کہاں ہے؟ کیا درس دینے والے کی غلطی ہے یا اس درسگاہ کی غلطی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے اپنے اندر کچھ ایشوز ہیں، میرے اپنے اندر کچھ پرابلم ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تو عزیزان محترم، کوشش یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دور کریں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ کچھ جملے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ پبلک بھی ہماری آرام سے آتی ہے، ظاہر ہمارا ٹریفک بھی ہے، میں ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں، حالات بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم لوگ عادت بھی ہے ہم لوگوں کو، یہ ابھی تو ٹائم ہے، نکل لیں گے، چلے 1-2 کپ چائے اور پی لیتے ہیں، کچھ ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں۔ خیر ہے، مولانا بھی آدھے گھنٹے میں گرم ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہی پہنچیں گے جب آخری کے کچھ مل جائے۔ اب مولانا بھی بیچارہ روک کے رکھتا ہے، 4-6 اچھی جو آتے ہیں آخر میں کروں گا کہ یہ نہ سب محروم رہ جائیں، تو اس چکر میں جو ہے نا ہمیں گاڑی میں گیئر ڈالنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر میں پبلک جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے لیکن یاد رکھیں، جس کو پتہ چل جائے کہ پرواز اپنے وقت پہ اڑے گی اور کبھی بھی اپنی پرواز میں لیٹ نہیں آئے گا، عزیزان محترم، یہ وہ پرواز ہے جو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ تو جہاں جتنی دیر کریں گے یہ آپ یقین کریں وہ لذت جنت کی رہ جائیں گی، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو پہلے آتے ہیں ان سے وہ سابقون ہیں، یعنی کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو رہ گیا وہ رہ گیا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں بالکل آخر میں آیا کچھ سمیٹو، وہ جو پہلے آیا تھا وہ زیادہ سمیٹ کے جائے گا، کیونکہ جتنی دیر بیٹھا ہے ملائکہ اس کے اوپر نگاہ کیے ہوئے ہیں، اور ملائکہ 3 ہی کام کرتے ہیں روایات کی روح میں، یا وہ درود بھیجتے ہیں،
یا وہ الہام کرتے ہیں یا وہ نزول کرتے ہیں. تو اب ہم کسی تو ایک حالت میں ہوں کہ کم از کم پر اگر کچھ نہیں تو ملائکہ درود تو بھیج رہے ہوں. درود بھیج دیں محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد. تو میرے چھٹے امام سجدے کی حالت میں ہیں اور سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جس نے اس زیارت کے لیے جتنا خرچ کیا اسے اس سے زیادہ لوٹا دے. جس نے اس زیارت پر اذیت ہوئی پروردگار اسے آرام عطا کر. پروردگار جو اپنی جتنی خواہشات لے کر اس زیارت پہ گیا اس کی زیارتوں میں اس کی خواہشات کو پوری کر. راوی کہتا ہے کہ امام نے سر سجدے سے ہٹایا تو میں نے کہا مولا یہ کس کی زیارت کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کی زیارت کا ذکر کر رہا ہوں. کہا مولا یہ جو آپ نے ثواب بیان کی یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے یہ جو آپ نے دعائیں کی امام کی زیارت کے لیے. کہا دنیا والے سے زیادہ آسمان والے امام حسین کی زیارت کے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی ملائکہ زیادہ دعا کرتے ہیں زائر امام حسین علیہ السلام. شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین عزیزان محترم، یعنی ہر جمعہ کی شب جو ہے وہ امام حسین کی زیارت ہے. یہ کمال نہیں ہے؟ یعنی ایک ایسی ہستی پروردگار نے خلق کی کہ ہمارے لیے ہر شب جمعہ اس کی زیارت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب آپ بولیں گے میں کیسے زیارت کروں، میں تو کربلا میں نہیں ہوں، میں تو یہاں ہوں. آئیے امام کی خدمت میں جب شخص پہنچا امام نے پوچھا اس سے کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا سال میں ایک دفعہ. کہا مہینوں میں نہیں جاتے؟ کہا ہفتے میں نہیں جاتے؟ کہا روز؟ کہا مولا کیسے ممکن ہے میں روز زیارت کر سکتا ہوں، فاصلہ ہے. کہا کھلے آسمان کے نیچے جایا کرو، 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. کہا بالکل ایسی ہی جیسے تم نے امام حسین کی زیارت کی. شب جمعہ ہے عزیزان محترم، ہر زیارت ہے. حسرت رکھے دل میں کہ کاش کسی شب جمعہ میں کربلا میں ہوں. یہ معاملہ کوئی اور ہے. ہمارے استاد آقا پناہیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جانا تھا جمعے کو، سب کچھ تھا، میرا ٹکٹ اور سب ہوا، مجھے جانا تھا، ویزا نہیں آ پا رہا تھا. بہت کوشش کی، ظہر تک نا امید ہو گئے، نہیں کر ویزا نہیں آیا. دل ٹوٹ گیا، لیکن دل کربلا میں تھا. کہتا ہے 2 دن گزرے، دوست کا فون آیا، وہ بھی عالم دین تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا. اس کو پھر میں نے کسی اہل معنی اہل دل جو عالم ہوتے ہیں ان سے پوچھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ جمعرات کی رات ہے اور آپ کربلا کے اندر ہیں. تو جب میں نے ایک بڑے عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کیونکہ اس کی روح کربلا میں تھی اسی لیے امام نے اسے زیارت کے لیے کربلا بلا لیا. عزیزان محترم حسرت کرنا ضروری ہے کہ کاش ہم 3 شعبان کا جشن کربلا میں کر رہے ہوتے. خوب ضروری ہے یہ اندر سے مانگنا. میں کیسے جا سکتا ہوں مولا آغا صاحب، میرے تو یہ ہے وہ. خوب جس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں جب تک امام نہ بلائیں کوئی بھی نہیں جا سکتا. بلاتے وہی ہیں. اب آپ بولیں کہ وہاں صاحب بہت سارے لوگ تو عجیب عجیب سے جاتے ہیں اور عجیب سے واپس آتے ہیں. خوب یہ عجیب سے جانا کرم ان کا ہے، بلانا عجیب سا واپس آنا یہ میری اپنی تقدیر ہے، یہ میرا اپنا مقدر ہے کہ میں وہاں سے آ کے بھی صحیح نہیں ہوا. ان کا کرم، انہوں نے تو سب کو بلایا. انہوں نے تو رات کو کیا کہا، نہیں چاہتا چلے جاؤ، بیعت اٹھاتا ہوں، جنت تمہاری. یعنی بھیج رہے ہیں رات کو، اور صبح دشمن کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، حل من ناصر ینصرونی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. اللہ اکبر. کتنی مختلف تقریریں ہیں دونوں. رات کو بھیج رہے ہیں اور صبح سب چلے گئے، کہہ رہے ہیں کوئی میری مدد کرنے والا. یہ ہے امام. یعنی آخری وقت تک دشمن کو بھی ہدایت دے رہا ہے کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی ایک آ جائے. اور یہاں جو آئے ہوئے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، میں نے سب تمہیں دیا، چلے جاؤ.
رات کو امام نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی خراب بندہ نہ رہے، صرف صالح رہے میرے ساتھ، اور صبح مقابلے میں صرف اشقیاء رہے میرے، صالح سارے پہلے ہی چلے گئے۔ رات کو امام اس طرح کر رہے ہیں کہ عشق قرت ہے، قرآن ہے، عبادت ہے، اور صبح سب نے اپنی ساری جانیں لوٹا دیں، کچھ نہیں بچا، صرف حسین ابن علی اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ بلاتے ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی ظرفیت ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر لاتے کیا ہیں، یہ کرم ہے۔ در و دیوار چوم کے آ رہے ہیں یا پھر کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو جب چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ تو آپ نے بہت کہا دنیا والے کیا دعائیں کریں گے، ظاہر کے لیے تو آسمان والے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضائل ہے میرے امام حسین کا۔ بات آگے بڑھی، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے مولا نے، کیا تم چاہتے ہو کہ ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، ملائکہ تمہارے وجود کو لمس کریں؟ کہا کیوں نہیں چاہتے مولا؟ تو وہاں میرا 8واں امام، امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وہاں امام نے کہا کہ من زارا قبر ابی عبداللہ، کہ جس نے ابا عبداللہ کی قبر کی شط الفرات پہ زیارت کی، کمن زارا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے فوق عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ عرفا اس بات کو سمجھانے میں قاصر ہے کہ یعنی کیا، یعنی کربلا میں امام حسین کی زیارت یعنی عرش پہ خدا کی زیارت، یعنی کیا ہے یہ؟ یعنی خدا کی زیارت کو کر سکتا ہے؟ خدا کوئی وجود ہے؟ خدا کوئی بدن ہے؟ نہیں۔ وہیں میرا امام حسین خود سمجھاتے ہیں دعا فرما کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ عزیزان ہم نہیں سمجھ پائے آج تک امام حسین کو۔ رسول نے یہی کہا کہ امام حسین کی محبت مومنین کے قلوب میں وہ حرارت ہے جو ساری زندگی قائم رہنا چاہیے۔ یہ جو آج کروڑوں کی تعداد میں اربعین حسینی پر خاک میں آلودہ، نہ اس کو بھوک کی فکر ہے، نہ وہ لباس کی فکر ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ کسی ملک سے اترا ہے، وہ بس چاہتا ہے کہ میں ذریعے امام حسین تک پہنچ جاؤں۔ خدا یہ ہے وہ خدا کہ تم میری امام حسین کی زیارت کرو، خدا عرش پہ تمہاری زیارت کرے گا۔ عزیزان محترم، ملائکہ طواف کر رہے ہیں امام حسین کے حرم کا۔ یہ وہ قبہ ہے کہ جس کے نیچے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی امام ہادی، امام نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد امام مریض ہیں تو امام نے شخص کو بھجوایا کہ ہمارے جد امام حسین کے قبے کے نیچے جا کر میرے لیے دعا کرو جا کر۔ یہ کیوں ایسا ہے عزیزان محترم؟ تفکر کریں، تھوڑا سا سوچیں کیا کیا حسین نے، جس کی جگہ کی جہاں پر میرا مولا گرا، خون کے قطرے گرے، اس خاک کو خاک شفا کر دیا، خاک شفا میں بدل دیا اسے۔ جو خاک شفا سے بنی ہوئی سجدگاہ میں نماز پڑھتا ہے، 7 حجاب اس کے لیے کھلتے ہیں۔ سفر میں جاؤ تو کہا اپنے ساتھ خاک شفا رکھو، یہ تمہارے سفر میں تمہاری ضامن ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے کسی ایک ہی کے لیے؟ اسی لیے میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم سب ائمہ سفینہ تو نجات ہیں، یعنی ہم سب نجات کی کشتی ہیں، مگر حسین کی کشتی کی وسعت زیادہ ہے اور حسین کی کشتی کی سرعت بھی زیادہ ہے۔ سوار ہو،
آج کی شب ہے، شب جمعہ ہے، مانگے کہ دماغ مولا ہمیں تنہا نہ چھوڑے، اگر آپ نے ہم پر نگاہ نہیں کی تو ہم پر کون نگاہ کرے گا، اور اگر آپ نے ہمیں نہیں بچایا تو کون بچائے گا ہمیں۔ خوب ولادت ہے آج خاندان اہل بیت پر، اس مدینہ میں وہ نور اترا ہوا ہے کہ جس نور کے لیے جب رسول خدا جاتے ہیں تو کہا کہ ابھی بچے کو غسل نہیں کیا، کہا ایسے ہی لے آؤ۔ مغول وہ میر انیس کے کہ انشاءاللہ وقت ملا تو شعر پڑھوں گا، کہتے ہیں جو یہ تو طاہر اور اطہر ہے، اسے کسی طہارت کی کہاں ضرورت ہے، جس کا ذکر، جس پہ ذکر کر کر آنکھوں سے ایک قطرہ ٹپک جائے وہ خود طاہر ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے عزیزان محترم؟ یعنی مچھر کے پر کے برابر اگر آنسو آنکھ میں آ جائے حسین کا ذکر سن کر تو جہنم کی آگ بھاگ جاتی ہے۔ خود کیسا ہوگا کہ جب رسول نے اپنی آغوش میں لیا ہوگا، کہ وہ ایک ملائکہ جس کے کئی عرصے سے پر اس کی عقوبت کی وجہ سے ہٹے ہوئے تھے، وہ انتظار کر رہا تھا کئی سالوں سے کہ سیدہ کے گھر میں جھولے پر وہ ایک مولود آئے کہ جس کے جھولے سے بھی میرے پر ٹکرا گئے تو مجھے پرواز مل جائے گی۔ ملائکہ انتظار کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کتنا انتظار کر رہا ہوں، میں کتنا اس کے ذکر کے لیے اپنی زندگی کو شفا سمجھتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ وہ نور ہیں کہ جن کی خلقتیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ خلقتیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے ہیں۔ میں نے شاید عرض کیا، نہیں کیا، تکرار میں کوئی مسئلہ نہیں، کہ حبیب ابن مظاہر نے روز عاشورہ امام سے سوال پوچھا اور کہا میں اس لیے نہیں پوچھ رہا مولا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے یا نہیں، مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے آپ پر، لیکن میں اپنی معرفت کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ سلام ہو ان پر کہ جن کی جانیں خطروں میں تھیں مگر پھر بھی آخری لمحے تک اپنی معرفتیں بڑھا رہے تھے۔ کہا مولا بس میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ جب اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ تو زیارت جامع کبیرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جعل اللہ لکم کے پروردگار نے آپ کو نور قرار دیا عرش پر۔ تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم عرش پر نور تھے، نور تھے، نور کی حالت میں تھے۔ عزیزان محترم، یہ خدا نے چاہا، خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خدا چاہتا تھا، خدا کی چاہت ہے۔ جو چاہت خدا کی ہو اور وہ ہماری چاہت نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا چاہتا تھا میں پہچانا جاؤں، خدا نے کہا میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان، اس لیے ہم تھوڑا سا اپنی روایتی چیزوں سے باہر نکلیں، ان ہستیوں کو درک کریں۔ ایسے نہیں تھا کہ ہر کوئی شب عاشورہ کہہ رہا تھا کہ میں صبح جاؤں، وہ کہہ رہا تھا نہیں میں صبح جاؤں۔ وہ ہر خیمہ، ہر ماں اپنے بچے کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبح دیر نہ کرنا قربانی میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو حسین پر قربان ہوگا وہ تا قیامت باقی رہ جائے گا۔ یہ حسین ابن علی، اور آپ حدیثیں کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہا کریں، گھر میں ہفتے میں ایک دن ضرور حدیث قصہ کی تلاوت کریں۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت جب تک رہے ہمیشہ شب جمعہ حدیث قصہ کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور حدیث قصہ کو حدیث قصہ پڑھتے رہے ہیں۔ حدیث قصہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں
کہ جب امام حسن اور امام حسین آئے تو ہماری بیوی نے کیا فرمایا؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کتنا بڑا درس ہے عزیزان محترم۔ اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے، میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں نے کب اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا یا بیٹی تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو؟ یہ ایک درس ہم نہیں لے پائے آج تک کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور جو سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو وہ کیا ہوگا، تصور سے باہر ہے۔ ایسے نہیں ہے بی بی نے جملے ایسے نہیں کہے کہ مثلا ہم لوگ جیسے بعض اوقات بات کر دیتے ہیں، خطابت کے جملے کہہ دیتے ہیں، کسی سامنے والے کو خوش کرنے کو کہہ دیتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ان کا ایک ایک لفظ بڑا نپا تولا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے خطا اصل میں دور دور تک قرآن جن سے کہہ رہا ہو کہ ہم نے جو ہے وہ نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے، وہ جب کوئی جملے بولیں یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، واہ سیدہ، آپ کو آج شب اپنے اس آنکھوں کی ٹھنڈک کا واسطہ، ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، ان کو آج خالی ہاتھ مت جانے دیجیے، آپ واسطہ دیں۔ خود ان کی بارگاہ میں مانگنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح ان سے مانگیں کہ یہ ہمیں واپس نہ بھیجیں۔ اور یہ کریم ہے، یہ خاندان کریم ہے، ان کے در پر تو دشمن کبھی خالی نہیں گیا، تو ہم تو عزیزان محترم کیسے خالی جائیں؟